بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 118 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم انتشار آیات کا تذکرہ پڑھیں گے۔ ومن هذا القبیل انتشار الآیات قد یبادر الى آیت مقامها الاصلی بعد ایراد القصہ فیذکرها قبل تمام القصہ یا فیذکرها قبل تمام القصہ ثم يعود الى القصہ فیتمها، وقد تكون الآیت متقدمة في النزول متأخرة في التلاوة، نحو قوله تعالی قد نرى تقلب وجهك مقدمة في النزول وقوله تعالی سيقول السفهاء متأخرة وفي التلاوة بالعكس، وقد يدرج الجواب في تضاعيف أقوال الكفار نحو قوله تعالى ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، وبالجملة فهذه المباحث تحتاج إلى تفصيل كثير، وفيما ذكرناه كفاية، ومن قرأ القرآن الكريم من أهل السعادة واستحضر هذه الأمور عند تلاوته أدرك بأدنى تأمل غرض الكلام ومغزاه، ويقيس غير المذكور على المذكور، وينتقل من مثال إلى أمثلة أخرى۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اسی قسم میں سے ہے، اسی قبیل سے ہے آیات کا انتشار۔ چنانچہ قد یبادر الآیات مقامها الاصلی بعد ایراد القصہ، کبھی کبھی اس آیت کے بارے میں جلدی کر لیتے ہیں جس کا اصل مقام واقعہ ذکر کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ فیذکرها قبل تمام القصہ ثم یعود الى القصہ فیتمها، پس وہ واقعے کو مکمل ہونے سے پہلے ذکر کرتے ہیں اس آیت کو، پھر قصے کی طرف پلٹتے ہیں اور اسے مکمل کرتے ہیں۔ وقد تکون الآیت متقدمۃ فی النزول، اور کبھی آیت نزول میں مقدم اور تلاوت میں مؤخر ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان قد نرى تقلب وجهك فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے بار بار منہ اٹھانے کو، نزول میں مقدم ہے۔ وقوله تعالی سيقول السفهاء، اور سيقول السفهاء مؤخر ہے، وفي التلاوة بالعکس، جبکہ تلاوت میں اس کے برعکس ہے۔ وقد يدرج الجواب في تضاعيف اقوال الكفار، اور کبھی کبھی کفار کے قول کے درمیان ان کا جواب داخل کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم، اور نہ مانو مگر اس کی جو چلے تمہارے دین پر، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، یہ بات کہ کسی کو اس جیسی کتاب دی جا سکتی جیسے تم کو دی گئی۔ انتشار ضمائر اور کلمہ واحدہ سے کئی معنی مراد لینے کی بات چل رہی تھی، اور اس کی مثالوں کا تذکرہ گزرا ہے۔ تو اس عبارت میں مصنف رحمہ اللہ تعالی انتشار آیات کو بیان کر رہے ہیں، جو انتشار ضمائر ہی کی ایک نظیر ہے اور اس کی مثال ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ انتشار آیات کا مطلب یہ ہے کہ آیات کریمہ کی ترتیب نفس مضمون کی ترتیب سے مختلف ہو جائے۔ تو اس کی 3 قسمیں ہیں، یعنی آیات کریمہ کی ترتیب جو ہے وہ نفس مضمون کی ترتیب سے مختلف ہونا، اس کی 3 قسمیں ہیں جو کہ متن میں شاہ صاحب نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، بظاہر جس مضمون کو کسی واقعے کے بعد آنا چاہیے اسے واقعے کے درمیان میں ذکر کرنا، ایک اس کی یہ قسم ہے، اس کو انتشار آیات کہا جاتا ہے۔ یعنی مضمون واقعے کے بعد آنا چاہیے تھا لیکن پہلے واقعہ ذکر کیا، آدھے واقعے کے درمیان میں اس مضمون کو ڈال دیا اور پھر واقعے کی طرف پلٹ گئے۔ اس کی مثال جیسے اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ قارون کے بخل اور مال پر بیجا فخر کرنے کے واقعے کے درمیان ایک اور قول کے مطابق جو 12ویں پارے میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے درمیان آیت کریمہ ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، یہ اسی قبیل سے ہے، یعنی یہ اس کی مثالیں ہیں۔ یعنی جو قارون کی بخل اور کثرت مال پر بیجا فخر کا واقعہ ہے، اور اسی طرح
جو ہے وہ 12ویں پارے میں نوح علیہ السلام کے واقعے کے درمیان میں ام یقولون افترا کی آیت لے آئے، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، تو اس سے یہ اسی کی مثال ہے، یعنی نفس مضمون جو ہے وہ واقعے کے درمیان میں ذکر کر دی اور پھر واقعے کی طرف واپس لوٹ آئے، تو یہ اس کی پہلی مثال ہے اور پہلی قسم ہے۔ اس کی دوسری قسم یعنی انتشار آیات کی دوسری قسم جو ہے کہ آیت کی موجودہ ترتیب کا نزولی ترتیب سے مختلف ہو جانا، یعنی جو موجودہ ترتیب ہے جس اعتبار سے قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے جس ترتیب سے، وہ نزولی ترتیب سے مختلف ہوتا ہے، جیسے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ جو آیت ہے دوسرا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ جو ہے موجودہ ترتیب اور تلاوت میں مقدم ہے، لیکن نزولاً یہ جو ہے مؤخر ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یہ مقدم ہے نزول، پہلے قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے بار بار چہرہ اٹھانے کو آسمان کی طرف، یہ پہلے نازل ہوئی ہے، اس کے بعد سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم یہ نازل ہوئی، لیکن موجودہ جو ترتیب ہے اور جس اعتبار سے تلاوت کی جا رہی ہے اس اعتبار سے سیقول السفہاء پہلے پڑھی جا رہی ہے اور قد نرى تقلب وجهك في السماء یہ بعد میں پڑھی جا رہی ہے، تو یہ بھی انتشار آیات کی مثال ہے، اور اس سے جو ہے وہ فہم قرآنی آیات کے فہم میں دشواری کا یہ سبب بنتا ہے، اور مبتدی کو جو ہے وہ اس میں دشواری اور مشکلات پیش آتی ہیں قرآنی آیات کو سمجھنے میں، تو یہ اس کی دوسری قسم اور دوسری مثال ہے سیقول السفہاء اور قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ تیسری قسم ہے قول کفار کے درمیان میں جواب ذکر کرنا، یعنی جو کفار کا قول ہے اس کے درمیان میں ہی ان کا جواب ذکر کر دیا، جیسے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ یہ آیت ہے، اب اس میں عامل جو ہے وَلَا تُؤْمِنُوا ہے اور معمول أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيَ، یہ جو ہے اس کے درمیان میں معمول آ گیا، قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ، یہ جو ہے اس کو درمیان میں ذکر کر دیا، یعنی جو آیت ہے اس کے درمیان میں قل ان الہدا ہدی اللہ آ گیا ہے، قول کفار کا جواب آ گیا ہے، ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، تم پیروی نہ کرو، تم مانو نہ اس کی بات جو تمہارے دین پر جو چلے تمہارے دین پر، مگر اس کی بات مانو جو تمہارے دین پر چلے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قل ان الہدا ہدی اللہ جو ہے وہ جواب ذکر کر دیے کہ ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وبالجملة فبهذه المباحث تحتاج الى تفصیل کثیر، یہاں سے شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ یہ اس عبارت کا، بہرحال یہ بحثیں جو ہیں، یہ مباحث جو ہیں، یہ تفصیل کی بہت زیادہ تفصیل کی محتاج ہیں، اور ہم نے ان میں جو ذکر کر دی ہیں، جو اصول اور ہدایات ذکر کر دی ہیں وہ کافی ہیں۔ ومن قرأ القرآن الکریم، اور جو سعادت مندوں میں سے اس کا مطالعہ کرے، ان امور کو مستحضر کر لے اور دوران مطالعہ اس کا خیال رکھے، وہ معمولی توجہ سے کلام کا مقصد سمجھ لے گا۔ ادرک بادنا تأمل غرض الکلام، ادنا تأمل سے وہ کلام کا مقصد سمجھ لے گا۔ وَيَقِيسُ غَيْرَ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمَذْكُورِ، اور مذکوروں کو غیر مذکور پر قیاس کر لے گا اور ایک مثال سے دوسری مثال کی طرف منتقل ہو سکے گا، جیسا کہ جو ہے وہ نمونے اور مثالیں اس کی پیش کی گئی ہیں۔ یعنی شاہ صاحب فرماتے ہیں اس میں تفصیل زیادہ ہے، لیکن ہم نے بقدر کفایت جو ہے وہ ذکر کر دی ہے، لہٰذا جو شخص جو ہے وہ اس میں غور سے اس کا مطالعہ کرے گا اور جتنے امور اور جتنے اصول ہدایات ہم نے ذکر کیے ان کو مستحضر کرے گا اور دوران مطالعہ اور تلاوت ان کا استحضار رکھے گا، تو وہ معمولی توجہ سے بھی اس کا مقصد سمجھ لے گا۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے فہم مراد میں دشواری کے سبب انتشار ضمائر کی نظیر انتشار آیات کی 3 قسموں کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انتشار آیات سے کیا مراد ہے، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، انتشار آیات کی دوسری قسم کی تعریف کیا ہے۔ ہم نے یہاں 3 قسمیں ذکر کی ہیں انتشار آیات کی۔
تو اس میں جو دوسری قسم ہے اس کی تعریف کیا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔